البيت والحرم شمس الضحى طلوع الهدى كهف الورى مصباح الظلم سبحان الله جميل الشام من قبلتان وصلتنا في الدارين صاحب الكعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين بالقاسم سيدنا الطاهرين المعصومين المرحومين المنتخبين لعن الله ولا أعداء المجمعين وقوله الحق قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد كل نفس ذائقة الموت صلوات مجلس مثال ثواب کی مجلس ہے اسی کو مناسبت سے آیت کو منتخب کیا ہے لیکن قبل اس کے کی آیت کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے آج کے دن کی مناسبت سے دو جملے آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم سے تو اسے بھی سفر میں ہیں پردیش میں ہیں لیکن کہیں بھی ہوں اگر اہل بیت سے مرنے والا ہے تو سال میں مہینے میں نہیں ہر خمیس کو نہیں مہینے میں نہیں تو سال میں ایک نہ ایک بار حدیث کے ساتھ شریف ضرور سنتا ہے بے شک اور ایک طرح سے پہچان نصیحت کیونکہ حدیث کیسا اعلان کرتی ہے کہ علی والا کون ہے اور غیر علی والا کون ہے. آپ کو یقیناً تعجب ہو رہا ہوگا کہ بھلا حدیث کے ساتھ میزان کیسے بن گئی. تو میں آپ کو اور قریب لاتا ہوں. حدیث کے ساتھ کی ایک آیت بہت ہی معروف و مشہور ہے کہ مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے, وقت کو بھی دیکھنا ہے اسی لحاظ سے مدینہ کی سارے صلاح کی مجلس ہے, لیکن بات ہے جمعرات کری میں اس لیے اس کی مناسبت سے جو نہیں ہے کہ جب سب کے سب چادر کے نیچے آئے تو اس کے بعد جبریل امین سردار ملک وہ گھبرا کے کہتا ہے میرے پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ وہ انصاف سے بتائیے کہ جبریل کسے نہیں پہچانتا تھا, رسول کو نہیں جانتا تھا, علی کو نہیں جانتا تھا, فاطمہ کو نہیں جانتا تھا. ارے بھائی رسول کے پاس دن بھر وہی لاتا تھا, علی سے سبق لیتا تھا, فاطمہ کی چکی چلاتا تھا, حسنین کے جھولے جھلاتا تھا. یعنی نوکر تھا, غلام تھا اس در کا, اور اس کے بعد ہر وقت کا آنا جانا تھا, کوئی اس کے لیے پابندی نہیں تھی. آیا چکی چلا رہا ہے, جھولا جھلا رہا ہے, اور ہر وقت کے دیکھنے والے کو نہ پہچان سکا یہ کون لوگ ہیں. یہ اس کی حیرت لگاتی ہے, اے میرے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں. اور پروردگار کا تعارف کرانا کہ ان فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا. لیکن ہمیں حیرت اس بات کی جبریل تجھے ہوا کیا ہے. تو جب نہیں مشیت آواز نادر جبریل کی بھی ایک حد تک پرواز ہے, اس کو جتنا بتایا گیا اتنا جانتا ہے. جبریل جب بھی دیکھتا تھا تو ایک ذات کو دیکھتا تھا, ایک نور کو دیکھتا تھا, ایک نور کیا بلکہ نور کے جز کو دیکھتا تھا. نور تو اسے دیکھا ہی نہیں تھا. جب بھی آیا نبی کے پاس تو نبی کے نور کو دیکھا, علی کی خدمت میں آیا علی کے نور کو دیکھا, چکی چلانے آیا فاطمہ کے نور کو دیکھا, جھولا جھلانے آیا حسنین کے نور کو دیکھا. لیکن جب پانچوں نور اکٹھا ہو گئے تو وہ بھی حیرت زدہ ہو گیا, وہ بھی حیرت زدہ ہو گیا. معلوم ہوا پنجتن نام ہے اس ذات پاک کا جس سے سردار ملک بھی محو حیرت ہو جائے. حضرت انسان کی حیثیت بھی کیا ہے. قاری جی کی سمجھ میں کیا آئے گا پنجتن جب جبریل کی سمجھ میں نہ آیا. یہ تو علی والے ہیں جو ان کی ذات کو جانتے ہیں. کیوں آگے چل کے وہی حدیث کے ساتھ شریف بتاتی ہے بڑی معروف. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسی حدیث کے سامنے پروردگار نے یہ ارادہ کر لیا. انما یرید اللہ, اس میں اللہ نے انما لگتا ہے حتمی کے لیے بے شک, یعنی اللہ کے ارادے میں ارادہ کر لیا
اللہ ارادہ نہیں کرتا بلکہ حکم دیتا کن فیکون. ادھر زبان سے نکلا ادھر چیز واقع ہو گئی. ہم اور آپ گنہگار لوگ ارادہ کرتے ہیں, ہمارے کے ارادے بدل سکتے ہیں, ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن اللہ کا ارادہ کیسا ارادہ ہوگا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے اور بے شک حتمی ارادہ کیا ہے کہ رزق کو اہل بیت کے قریب نہیں جانے دوں گا. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا, اور ایسا طاہر کروں گا جن سے متمسک ہو کے اور چیزیں طاہر ہو جائے گا. لیکن میں بہت پریشان تھا حدیث شریف سے پہلے, حدیث کتاب شریف سے پہلے. دنیا کہتے تھی کہ بھائی کہ اتنے بڑے بڑے عالم پڑھیں گے, اتنے بڑے بڑے علماء پڑھیں گے, لیکن صرف آپ ہی اہل بیت کے پاس کیوں ہیں؟ 73 فرقے ہیں, کوئی اور کی تو سمجھ میں آتا اہل بیت کون ہے. 72 کی سمجھ میں نہیں آیا, صرف آپ ہی کی سمجھ میں اہل بیت آیا. میں نے بڑا پریشان رہتا تھا کہ بھائی اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. لیکن جب غور کیا تو اس حدیث کتاب شریف نے بتایا کہ یہ تو مشیت کا نظام ہو گیا ہے, میزان پروردگار نے بتا دیا اور اعلان کرا دیا ہے, اور حدیث کیسا کا کہرا بٹھا دیا ہے کہ حدیث کیسا کا کہرا ایسا اہل بیت کے ساتھ بٹھایا ہے کہ اہل بیت اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے نجیس تمہارے قریب آ ہی نہیں سکتا ہے. اب دیکھتے چلے جاؤ, جو اہل بیت کے پاس ہے وہ تو طاہر, جو اہل بیت سے دور ہے وہ میں نہیں کہتا, خدا کہہ رہا ہے, قرآن میں ہے جملہ. اللہ نے ارادہ کیا ہے لیذھب عنکم الرجس, رزق کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا. چاہتے تو سارے فرقے والے ہیں کہ آ جائے گا اہل بیت پہ, لیکن انما یرید اللہ کا ایسا پہرا بھی تھا ہے کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ بات ہوئی جمعرات کی مناسبت سے. اور اب 2 جملے ہو جائے کہ بات موت کی ہے. ظاہر سی بات ہے موت سے خوف بھی آتا ہے, لیکن اعلان ہو رہا ہے کہ وہ مومنی نہیں ہے جو اپنی موت کو نہ یاد کرے. یعنی سونے سے پہلے 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک بار کو یاد کر ہی لینا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے سامنے ذکر موت کر دو تو ناراض ہو جاتے ہیں, ہے نا نہیں؟ کیسے بھائی میت کر کھانا کھانے کون جائے. یہ معاشرے میں سے حالت کی ہے. لیکن مومن کی پہچان ہے جو موت کا ذکر. اور موت بھی کئی طریقے سے ہوتی ہے. ایک موت ہلاکت کہلاتی ہے, ایک موت شہادت کہلاتی ہے, اور ایک موت کہلاتی ہے جسے کہتے ہیں طبعی موت. اور موت کی اگر تفصیل میں آپ جائیں گے تو موت تو ایسی چیز ہے کہ چاہے میدان کارزار میں ہوں چاہے گھر میں ہوں, لیکن اگر من مات علی حب آل محمد اگر محبت اہل بیت پہ رہتے ہوئے آپ کو صلوات بھیجے محمد. ارے موت ساری, وہ بھی موت, یہ بھی موت, وہ بھی مرتے ہیں ہم بھی مرتے ہیں, ان کے والا بھی مرتا ہے ہمارے والا بھی مرتا ہے. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. ارے بھائی تو وہ چلا گیا تو اس کا کہاں سے درود و فاتحہ ہوگا, ہمارا والا تو زندہ ہے اس لیے ہم اس کو ہدیہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے بزرگان, ہمارے دوست, ہمارے احباب, ہمارے قوم والے مرتے ہوتے نہیں ہیں بلکہ شہید ہوتے, منتقل ہو جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں. یعنی اس دنیا سے دار فانی سے انتقال کر کے منتقل ہو کے اس جاویدانی اقدار میں چلے جاتے ہیں جو ہمیشہ رہے گی. ایک اور صلوات تو موت حقیقت میں اگر غور کریں تو ڈرنے والی شے نہیں ہے. اور پروردگار نے کہہ دیا کہ کل نفس